پاکستان اور افغانستان کے جو میجر بارڈر ہے وہ بارڈر کھلنے کے چانسز ہیں اور دونوں کنٹریز جو ہیں ایونچولی ٹریڈ شروع ہو جائے گی اور آہستہ آہستہ جو ہے وہ لوگوں کا آنا جانا دونوں کنٹریز میں شروع ہو جائے گا. دیٹس واٹ اٹ از. اگلی بات سنے گا. اب اگلی ٹائم امپورٹنٹ بات یہ کہ پاکستان نے اپنی طرف سے 12 اکتوبر کو ترکھم اور چمن بارڈر جو تھا وہ بند کر دیا تھا. چمن اور ترکھم بارڈر پاکستان نے اس لیے بند کر دیا تھا کیونکہ ڈر تھا کہ کہیں گاڑیوں میں ٹیررسٹ بھی آ کے کوئی بڑا حملہ نہ کر دے, کیونکہ آلریڈی پاکستان پہ اٹیکس ہو رہے تھے. اب میں آپ کو ایک بڑا امپورٹنٹ میپ دکھا کے ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان نے کیا کیا 12 اکتوبر کے دن اور اس کے بعد سے اب تک کے معاملات کیسے ہیں. یہ میپ دیکھیے گا اور تھینک یو سو مچ کہ آپ اس ویڈیو کو پسند کر رہے ہیں. آئی ایم سو ہیپی, سو بلیسڈ, گاڈ بلیس یو آل. اوکے اب میں اگلی بات بتاؤں گا, اس بات کو دیکھیے گا. اوکے اب پاکستان نے کیا کیا. پاکستان نے 12 اکتوبر کو 12 اکتوبر کو پاکستان نے جو ہے ایک بڑا قدم لیا. 12 اکتوبر کو پاکستان نے جو ہے کیا کیا. 12 اکتوبر کو پاکستان نے ترکھم بارڈر, یہ ترکھم بارڈر ہے جو کے پی کے میں ہے, اور یہ چمن بارڈر ہے. چمن پاکستان کی طرف سے چمن ہے اور افغانستان کی طرف سے اسپن بولدک بارڈر, وہ اسپن بولدک کہتے ہیں اور اس کو ترکھم کہتے ہیں. یہ بند کیا پاکستان نے اور چمن بارڈر بند کر دی. اور پچھلے تقریباً جو ہے وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ 8 دن سے یہ بارڈر بند تھا. ایونچولی جو ہے فیصلہ کیا گیا کہ یہ تقریباً 21 یا 22 اکتوبر کو یہ کل یا پرسوں تک یہ کھل جائے گا, جس سے ٹریڈ جو ہے وہ آلریڈی ہونا سٹارٹ ہو جائے گی. دیٹس واٹ اٹ از. تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے جس کو دیکھنا, جس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. بٹ اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ کل کو جب یہ بارڈر کھلے گا تو جو ٹیررزم ہے, ٹیررسٹ تو اس علاقے سے نہیں آئیں گے افغانستان کے اندر, اور جو فاٹا کا علاقہ ہے اس علاقے میں تو خدا نہ خواستہ کوئی ٹیررزم تو نہیں ہوگا. تو اس چیز کو دیکھنا سمجھنا ہم سب لوگوں کے لیے بڑا ضروری ہے. دیٹس وائی پاکستان جو ہے وہ اس چیز کو بڑا کلوزلی مانیٹر کر رہا ہے اور پاکستان اس چیز کو بڑا کلوزلی جو ہے وہ چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنے کی بھرپور کوشش کر رہا ہے. اچھا اگلی بات سنیں گا. اگلی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ a lot of sources are saying that officials from both countries have agreed to open the border if no other dispute arises. اب دونوں کنٹریز نے یہ فیصلہ کیا کہ 24 سے 48 گھنٹے میں یا آج شام تک یا کل صبح تک بارڈرز کھل جائیں گے چمن کا اور ترکھم کا, اور اس سے کیا ہوگا معاملات بہتری کی طرف جائیں گے. لیکن اگر کوئی سچویشن ارائز نہ ہوئی, جیسے پاکستان کے فوجی آج شہید ہوئے, آج اٹیک ہوا, آج آپ کو پتہ ہے نارتھ وزیرستان میں اٹیک ہوا اور ڈیرہ اسماعیل خان میں انفارچونیٹلی اٹیک ہوا. اگر اس طرح کے اٹیکس ہوتے رہیں گے تو پھر تو یہ نہیں کھلے گا, لیکن اگر یہ نہیں ہوتے تو پھر ایونچولی یہ سارا معاملہ جو ہے وہ کھل جائے گا. اگلی بات سنے گا. اب طالبان کے اسپوکس پرسن جو ہیں جن کا نام ذبیح اللہ مجاہد صاحب ہے, جو ٹی ٹی اے کے اسپوکس پرسن کابل میں بیٹھے ہوئے ہیں, he also confirmed the development saying that the parties agreed on complete and meaningful ceasefire. اب ذبیح اللہ مجاہد صاحب نے بھی کہا کہ دونوں پارٹیز جو ہیں وہ ایک طرح سے جو ہے وہ سیز فائر کی طرف مان گئی ہیں. دونوں پارٹیز چاہتی ہیں کہ جنگ نہ ہو, امن ہو, معاملات بہتر جائیں اور دونوں کنٹریز ایک دوسرے کے ساتھ ٹریڈز کریں, ٹاک ہو, لڑائی جھگڑا نہ ہو. تو افغانستان کے طالبان بھی اس چیز کو اب سمجھ چکے ہیں کہ اگر پاکستان پر کو پرووک کیا گیا تو ایونچولی پاکستان اب ایئر اسٹرائکس ہی کرے گا. پاکستان کی جو ہے وہ لمٹ اب انف پیشنس ختم ہو گئی ہے پچھلے تقریباً 4 سال سے. انف از انف, ناؤ پاکستان ول ریٹیلیٹ اینڈ پاکستان ول ریٹیلیٹ ول فل فورس. اوکے اگلی بات سمجھے گا. اب مور امپورٹنٹ تھنگ از دیٹ کہ پاکستان کے جو مور امپورٹنٹلی جو ڈیفینس منسٹر ہیں خواجہ آصف صاحب, انہوں نے آج شاہ زیب خانزادہ صاحب کے ساتھ جو جیو نیوز کا ایک بڑا اچھا پروگرام ہے, بڑا بہترین پروگرام ہے پاکستان کا, اس میں انہوں نے انٹرویو دیا. اور شاہ زیب خانزادہ صاحب کو جو خواجہ آصف صاحب نے بات 15 منٹ کا انٹرویو ہے, ضرور سنیے گا, بڑا زبردست انٹرویو 15 منٹ کا, ضرور سنیے گا. اچھا خواجہ آصف صاحب نے شاہ زیب خانزادہ صاحب کو کیا کہا جب انہوں نے پوچھا کہ آپ اس سارے معاملے کو کیسے دیتے ہیں, تو خواجہ آصف صاحب نے جواب دیا کہ دوحہ ٹاکس ور ناٹ ہیلڈ ان اے بٹر ایٹماسفیئر اینڈ کریڈٹڈ دا قطری اینڈ ٹرکش آفیشل فار اٹ. اچھا اب خواجہ آصف صاحب نے ایک بڑا اہم سوال پوچھا. خواجہ آصف صاحب خانزادہ صاحب نے سوال پوچھا کہ بتائیے سر آپ کہ جب قطر میں دونوں کنٹریز کی آپس میں نیگوشیشنز ہو رہی تھیں تو کوئی بیٹرنیس تو نہیں تھی, کوئی سخت پن تو نہیں تھا پاکستان کی طرف سے, کوئی لب و لہجہ کوئی سخت تو نہیں تھا یا افغانستان سے, کیونکہ دیکھیے ایک طرف سختی تو ہے نا, پاکستان افغانستان کے درمیان تعلقات تو بہتر نہیں ہے, تو کیا سختی تو نہیں تھی. تو اس پہ جو ہے وہ خواجہ آصف صاحب نے یہ بات کی کہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا, معاملات بہت بہتر تھے اور کوئی ایسی بات نہیں ہوئی, دونوں طرف سے جو ہے وہ خوشگوار موقع آیا اور کوئی سختی نہیں تھی, دونوں سائڈ جو تھیں وہ فلیکسیبل تھیں اور معاملات کو بہتر وہ کرنا چاہ رہی تھیں. اٹ شوز کہ تحریک طالبان جو افغانستان ہے وہ آلموسٹ جو ہے وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ اب اگر انہوں نے کوئی اس طرح معاملہ بگاڑا تو اسٹرائک پاکستان کی طرف سے ہوں گی اور اسٹرائک بڑی ڈیپ ان سائڈ ہوں گی اور بڑی ٹھیک ٹھاک ٹائٹ کرنے والی اسٹرائکس ہوں گی. اگلی بات سنے گا. اب آگے جو ہے وہ خواجہ آصف صاحب نے شاہ زیب خانزادہ صاحب کو یہ بات کی کہ ناٹ ایون این اپرچونٹی فار کنفرنٹیشن واز پرووائڈیڈ آن اینی کنفلکٹنگ پوائنٹ دیٹ آل ٹاکس of amendments and additions of delegations was done although the Qatari and Turkish officials. تو خواجہ صاحب نے بڑی زبردست جواب دیا کہ دونوں آفیشلز جو ہیں وہ
مطلب قطری اور ٹرکش آفیسر کی وجہ سے پاکستان اور افغانستان کے ڈیلیگیشن میں کوئی بٹرنیس نہیں آئی, کوئی ایسی بات نہیں کی گئی جس سے کسی کو برا لگے, اور معاملات کہیں نہ کہیں جو ہے وہ ہینڈل ہونا جو ہے وہ شروع ہو گئے, اور معاملات آنے والے ٹائم پہ بھی ہینڈل ہو سکتے ہیں. اگلی بات سنیں گا. آگے شاہزیب خان زادہ صاحب کو انٹرویو دیتے ہوئے جو پروگرام جیو پہ آتا ہے اس پہ خواجہ آصف صاحب یہ کہتے ہیں کہ ڈائریکٹ انٹریکشن اونلی ہیپن ایٹ دا اوپننگ وین بوتھ سائڈس ٹاکڈ بٹ a lot of the engagements were done through قطر اینڈ ٹرکیہ. اچھا, اب ایک بات انہوں نے بتائی ہے, ایک بات بڑی ریویل کی ہے خواجہ آصف صاحب نے, کہ اس ساری کی ٹاک میں ڈائریکٹلی پاکستان اور افغانستان کے لوگوں کی آفیشلز کی زیادہ بات ہوئی نہیں, اس میں میڈیشن زیادہ کام کی ہے. ذرا سمجھیے گا, ہوا یہ ہے کہ پاکستان کے آفیشلز افغانستان کے آفیشلز سے بات تو کی ہے, بٹ زیادہ بات انہوں نے ڈائریکٹلی نہیں کی. زیادہ بات پاکستان نے قطریز کو کی, قطریز نے ٹرکیز کو کی, ٹرکیز نے انہوں نے کو جواب پہنچایا, اور اسی طرح وائس ورسا قطریز نے بھی یہی کام, افغانستان نے بھی یہی کام کیا. اس کا مطلب ہے ڈائریکٹلی پاکستان نے افغانیوں کے ساتھ اتنی بات نہیں کی, اینڈ وائس ورسا انہوں نے بھی نہیں کی. اس کا مطلب تبھی تو ہے کہ بٹرنس تبھی تو نہیں رہی کیونکہ بات ہی زیادہ آپس میں نہیں ہوئی. تو اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ زیادہ بات چیت نہیں ہوئی. اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں ٹینشنز تو ہیں, ٹینشنز تو ہمیں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں, ایسی بات نہیں ہے, ٹینشنز ہیں. ہاں, بٹرنس اس لیے بھی کم تھی کیونکہ زیادہ بات ہی نہیں ہوئی ایک دوسرے کی. اگر بات ہوتی تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں. اینی ویز موونگ فارورڈ, اب چائنا کے جو آفیشیل ہیں, چائنا کے چائنیز اسپوکس پرسن ہیں, ان کا نام ہے مسٹر گاؤ. مسٹر گواؤ صاحب نے ریسنٹلی اسٹیٹمنٹ دی ہے, کیونکہ دیکھیے چائنا کا اسٹیک اس سارے معاملے میں بڑا ہائی ہے. کیوں؟ کیونکہ چائنا کا سب سے زیادہ ٹریڈ جو ہے وہ اس سارے علاقے میں ہو رہی ہے. چائنا کا سی پیک ہے. چائنا جو ہے وہ اس ٹائم اٹ از اے بومنگ اکانومی, اٹ از بیکمنگ اے ویری پاورفل کنٹری ان دا ریجن, ان دا ورلڈ رائٹ ناؤ. سو اٹ از اے ویری امپورٹنٹ کنٹری فار پاکستان, فار ایوری ون ایلس. تو چائنا کے لیے بڑا امپورٹنٹ تھا کہ یہ سارے کے سارے جو معاملات ایسکیلیشن جو لڑائی کی یہ نہ ہو, معاملات کہیں نہ کہیں ہمیں ڈاؤن ہوتے ہوئے نظر آئیں اور معاملات بہتری کی طرف نظر آئیں. اب امپورٹنٹلی جو چائنیز سے آفیشیل ہیں انہوں نے کیا اسٹیٹمنٹ دیا, اس کو سنیے گا. اکارڈنگ ٹو چائنیز اسپوکس پرسن مسٹر گاؤ, China hopes for the bottom of its hearts that Pakistan and Afghanistan settle their disputes through dialogue, realizing a lasting ceasefire for peace and stability of two countries and the region. China stands ready to play a constructive role in the improvement of and development of two countries. تو چائنا نے جو ہے وہ ایک طرح سے بڑی امپورٹنٹ بات کی. چائنا نے یہ کہا کہ وہ چاہتا ہے کہ یہ تعلقات بہتر ہوں, ڈائلاگ کی طرف گیم جائے اور لڑائی جھگڑا نہ ہو. بیکاز لڑائی جھگڑا ہوگا, سیز فائر ختم ہوگا, تو چائنا کی جو انویسٹمنٹس لگی ہوئی ہیں لاکھوں بلینز اینڈ بلینز آف ڈالر کی, چائنا کی پاکستان میں انویسٹمنٹ تقریباً 65 to 70 بلین ڈالرز کی لگی ہوئی ہے, اور چائنا نے اگلے 5 سال میں پاکستان میں 40 سے 50 بلین ڈالر اور زیادہ وہ بھی کرنا ہے, انویسٹ کرنا ہے. دیکھیے زرداری صاحب جو پاکستان کے پریزیڈنٹ ہیں وہ ایسے نہیں گئے تھے 10 دن کے لیے چائنا کے دورے پہ, وہ ان کو بتانے گئے تھے کہ امریکی آ گئے ہیں, آپ پریشان نہ ہو, ہم آپ کے ساتھ ہی ہیں. بے شک امریکی آ گئے ہیں, وہ ان کا اپنا مسئلہ ہے, ہم آپ کے بھائی ہیں, ہم آپ کے ساتھ رہیں گے. سو یو شوڈ ناٹ وری اباؤٹ دیز کائنڈ آف تھنگس. اگلی بات سنیں گا. اگلی اس ٹائم امپورٹنٹ بات یہ کہ جو کنگڈم آف سعودی عربیہ ہے, جو KSA ہے, جس کے ساتھ پاکستان کا ریسنٹلی ایک بڑا زبردست ڈیفینس پیکٹ ہوا ہے, کنگڈم آف سعودی عربیہ نے بھی ریسنٹلی اسٹیٹمنٹ دی ہے جو ان کی فارن منسٹری ہے. اب دا کنگڈم آف سعودی عربیہ لاؤڈڈ دا سیز فائر پیکٹ بٹوین پاکستان اینڈ افغانستان, کالنگ اٹ اے وائٹل اسٹیپ ٹوورڈز ان ڈیورنگ پیس اینڈ ریجنل اسٹیبلٹی. اب یہ چیز سعودی عرب کے لیے کیوں اتنی امپورٹنٹ ہے, اس کو سمجھے گا. سعودی عربیہ کے لیے یہ چیز اس لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے, اور یہ چیز سمجھنا بہت ضروری ہے سعودی عربیہ کے لیے بھی, کیونکہ سعودی عرب نہیں چاہتا کہ پاکستان کسی جنگ میں بزی ہو. وائی؟ بیکاز سعودی عرب کو بھی بہت سارے خطرات ہیں. یمن کا خطرہ ہے, ہوتی فورسز کا, ایران کی طرف سے بھی معاملات کبھی کبھار خراب ہو جاتے ہیں. پھر اسرائیل کا معاملہ ہے, کیونکہ 9 سپٹمبر کو جب اسرائیل نے ایئر اسٹرائک کی تب سے معاملات ہمیں خراب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. واٹ آئی ایم سیئنگ اگین اینڈ اگین کہ یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمیں مکس ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں, اور سعودی عرب نہیں چاہتا کہ پاکستان کسی اور جنگ میں بزی ہو, بیکاز سعودی عرب تو پاکستان کو ریڈی کر رہا ہے کہ اس کا ڈیفینڈ کرے پاکستان, اور بزی نہ ہو. ایک بزی پاکستان سعودی عرب کے لیے اچھا نہیں ہے. ایک کام پاکستان, ایک اسٹرانگ پاکستان, ایک اسٹیبل پاکستان سعودی عرب کے لیے بہتر ہے, بیکاز کل کو پاکستان نے سعودی عرب کو بھی ڈیفینڈ کرنا ہے, بیکاز پاکستان سعودی عرب کا ایک ویکینڈ سے ایک ڈیفینس پیکٹ ہے. اگلی بات سمجھیے گا. اب سعودی عربیہ کی جو منسٹری آف فارن افیئرس ہے, ادھر سے ایک بہت بڑا جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ آیا ہے, وہ اسٹیٹمنٹ میں آپ کو بتاتا ہوں, سنیے گا بات. سعودی عربیہ کی فارن منسٹری یہ کہہ رہی ہے کہ سعودیز ویلکم دا سائننگ بائی دا اسلامک ریپبلک آف پاکستان اینڈ افغانستان آف این امیڈیٹ سیز فائر اینڈ دا اسٹیبلشمنٹ آف میکینزم ٹو کنسولیڈیٹ لاسٹنگ پیس اینڈ اسٹیبلٹی بٹوین دا ٹو کنٹریز ڈیورنگ دا راؤنڈ آف نیگوسیشنز ہیلڈ ان دوحہ. دا کنگڈم آف سعودی عربیہ افرمز اٹس سپورٹ فار آل ریجنل اینڈ انٹرنیشنل ایفرٹس ایمڈ ایٹ اینڈنگ دس کانفلکٹ. تو بات اس ٹائم یہ ہے کہ مور امپورٹنٹلی سعودی عرب کی طرف سے ایک بڑا پیارا اسٹیٹمنٹ آیا ہے کہ سعودی عرب نے کہا کہ وہ خوش ہے, وہ ہیپی ہے, معاملات کو بہتر ہونا چاہیے.